دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ ساتھیو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا تھا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھیو، سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کروایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ دنیا کا پہلا شکشک بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی، اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھیو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے تک نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ ساتھیو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتحاد کا سب سے نیائے پریہ بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپتہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی تھی، اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے پاس دربار میں آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کی سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلارڈ نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی تھی۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج بھی ان کی سلطنت میں کیا جاتا تھا۔ ساتھیو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیطار نے 300 سے زیادہ دواؤں کی کھوج کی۔ اس کی لکھی گئی کتاب المغنی اور کتاب الجامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا۔ ساتھیو، آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہیں اسلام کا آگھوشت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد الاقصی کو آزاد کروایا تھا۔ مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد الاقصی میں لگا سکیں۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں میں ہی تھا اور اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد الاقصی میں چڑھایا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج نہیں کیا۔ ساتھیو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست بھی دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ ساتھیو، سلطان صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر رہتے تھے، لیکن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر
عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک پورا علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ ساتھیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سال تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر کے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرعام اس کا قتل کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برٹین اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والے عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ساتھیوں، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا تھا۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا اور مسجد الاقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت بھی کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور زیادہ تر جنگوں میں فتح حاصل کی۔ ساتھیوں، بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی تقرید میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا تھا۔ ساتھیوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ایک ہیرو مانا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے جڑی کچھ باتیں جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔